والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورہ آل عمران کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کریں گے. درس کی ابتدا ہوتی ہے تو میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ میں کوئی نئی باتیں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ کچھ آپ کو معلوم ہے، کچھ مجھے معلوم ہے. آپ کو جو معلوم ہے آپ مجھے سنائیے، مجھے جو معلوم ہے میں وہ آپ کو سناؤں. اس کو کہتے ہیں شیئر کرنا. اور بہت ڈر لگتا ہے خاص طور سے مجھے بتاتے ہوئے دوسروں کو. آپ لوگوں سے سننے کے موقع پر مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، اچھا لگتا ہے، مگر میں جب کسی کو بتانے لگتا ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ زبان کی حفاظت فرمائے، سوچ کی حفاظت فرمائے، اور وہی ہمارے ذہنوں میں اور عملی زندگی میں آئے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہی آئے جو اللہ کی کتاب سے ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ہو. چلیے سورہ آل عمران کے سلسلے میں چند باتیں، چند اشارے میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر محکم آیتیں اور متشابہ آیتیں، اس کا ذکر ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں ایک حصہ ہے محکم آیات پر مشتمل حصہ، دوسرا حصہ ہے متشابہ آیتوں پر مشتمل حصہ. محکم اور متشابہ ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. محکم آیتیں قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں. اس میں سے ایک جو مضمون ہے وہ ہے محکم. محکم آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں یا وہ باتیں جو انسان کی معلوم دنیا سے متعلق ہیں. مثال کے طور پر تاریخی واقعات، قوم عاد کا واقعہ، قوم ثمود کا واقعہ، فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ، اقوام قوموں کی جو تاریخ ہے، یہ محکم آیتوں میں یہ تاریخ اقوام کی تاریخ شمار ہوتی ہے. جیسے مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، یہ وہ قوم ہے جس کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، طوفان کے اندر غرق کر دیا. تو جو ہی طوفان نوح کا ذکر آتا ہے تو پکچر ہمارے ذہنوں میں واضح طریقے سے آ جاتا ہے، کسی قسم کا غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈاؤٹ یا شک پیدا نہیں ہوتا ہے، واضح طریقے سے ہمارے ذہنوں میں تصور اور کانسیپٹ آ جاتا ہے. تو یہی ہے محکم آیات کی مثال، قوموں کی تاریخ. اور اسی طریقے سے کائنات کے اندر جو بہت ساری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. پہاڑ کہتے ہی پتھر کے پہاڑ کا ہی تصور آتا ہے، کوئی اسپرچول پہاڑ کا تصور نہیں آتا. اسی طریقے سے انسان کا ہاتھ کہتے ہی ہاتھ کا تصور، پاؤں کا تصور، آنکھ اللہ نے دیا اس کا تصور. تو قدرت کی جو نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، چاہے وہ انسانوں کو دی گئی نشانیاں ہوں، چاہے وہ اسٹارز اور پلانٹس کی شکل میں یا یونیورس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ نعمتیں، وہ قدرت کی نشانیاں. اور اسی طریقے سے دوسرے زندگی کے دوسرے احکامات جس کا ذکر کرتے ہی فوراً پکچر ذہن میں آ جائے، جس میں کسی قسم کا شبہ پیدا نہ ہو، غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے،
وہ ہے محکم آیات. دیکھیے محکم آیات کا جو مضمون ہے قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر محکم آیات پر مشتمل، جیسے اقوام کی تاریخ کا ذکر یا کائنات کی نشانیوں کا ذکر یا زندگی کے گزارنے کے احکامات، یہ جو محکم آیات پر مشتمل جو مضمون ہے قرآن میں، اس کو ہم پوائنٹ آف ریفرنس بنا لیں اللہ کی یاد کے لیے، جنت کی یاد کے لیے اور جہنم کی یاد کے لیے. یہ نہیں کہ قرآن سے قوموں کی تاریخ پڑھ لیا بس قوموں کی تاریخ کے اسپیشلسٹ بن گئے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. قوموں کی تاریخ کے ذریعے سے زندگی میں زلزلہ پیدا ہو جائے کہ اگر میں بھی کچھ کوتاہی کروں تو قوم نوح میں میرا شمار ہو سکتا ہے، قوم عاد میں میرا شمار ہو سکتا ہے، قوم سمود میں میرا شمار ہو سکتا ہے. تو قوموں کی تاریخ قرآن سے پڑھتے ہوئے ہماری زندگیوں میں زلزلہ آ جائے، اس کو ہم پوائنٹ آف ریفرنس بنا لیں اللہ کے عذاب کی یاد کے لیے. پوائنٹ آف ریفرنس فار دا ریممبرنس آف ہیل، فار دا ریممبرنس آف پیراڈائز، فار دا ریممبرنس آف اللہ، کہ ہر چیز کو ہم اللہ کی یاد کا ذریعہ بنا لیں، یا جنت کی یاد کا ذریعہ یا جہنم کی یاد کا ذریعہ، پوائنٹ آف ریفرنس بنا لیں. میک ایوری ایکسپیرینس a point of reference. قرآن کریم کا ہر ایکسپیرینس، حدیث کا، سیرت کا ہر ایکسپیرینس، ایسا نہیں کہ صرف ایکسپیرینس کی حد تک رہ جائے یا معلومات کا ڈھیر آپ کے پاس ہے، بہت ساری معلومات آپ کے پاس ہے. معلومات رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں، معلومات ہلچل پیدا کر دے، معلومات زندگی کو بدل دے، وہ معلومات سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. تو محکم جو آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، تو ان آیات کے ذریعے سے ہمیں جنت کی یاد آئے، جہنم کی یاد آئے، اور اللہ تعالیٰ کے عذابات قوموں پر جو آئے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں خوف خدا پیدا ہو. دوسرا جو مضمون ہے قرآن کریم کا وہ ہے متشابہ. متشابہ کا مطلب ہے کہ وہ مضامین یا وہ ٹاپکس جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کے انسان کے لیے اس کا ادراک کرنا، مکمل اس کا احاطہ کرنا، اس کو مکمل طریقے سے سمجھ پانا مشکل ہے. مثال کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ہاتھ کا ذکر. کہ انسان کا ہاتھ کہتے ہی واضح پکچر ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ 5 انگلیاں والا ہاتھ ذہن میں آ جاتا ہے. مگر جہاں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے کہ پوری زمین کل قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور 7 آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، یا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ تنگ نہیں ہیں. بخل بخیلی، تنگ ہونا یہ بخیلی کی دلیل ہے. تو اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کا جو ذکر ہے اللہ کے، اگر ہم اس کے اندر بحث کرنے میں لگ جائیں، الجھ کے رہ جائیں گے اور ہم بھٹکتے رہ جائیں گے اور irrelevant ٹاپکس پر یا irrelevant باتوں میں الجھ کے اپنی انرجی کو برباد کر کے گمراہی کے راستے میں ہم چل پڑیں گے. اس لیے دوسرا جو مضمون ہے قرآن کریم کا متشابہ آیتوں پر مشتمل، جس کے اندر اللہ کے صفات کا یا فرشتوں کے اینگلز کے ڈیٹیلز کے فرشتہ کیسا ہے، اس کی شبیہ کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کے اندر ڈیپ میں نہ جائیں، بلکہ جتنا قرآن اور احادیث سے ہمیں فرشتے کے سلسلے میں، جنت اور جہنم کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں جتنی معلومات ہمیں ملتی ہیں، ہم اس کو اسی پر اکتفا کر لیں، قناعت اختیار کر لیں اور اس کے اندر الجھ کے نہ رہ جائیں. اس لیے کہ جو مبہم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا علم محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے. بہت ساری چیزوں کو انسان کا دماغ کیچ نہیں کر پاتا ہے. اگر انسان کی سوچ اگر ٹیڑھی ہو تو رخ اگر اس کے سوچنے کا ٹیڑھا ہو تو نتیجہ اور رزلٹ بھی ٹیڑھے کی طرف، ٹیڑھے پن کی طرف لے جائے گا، جہنم کا شکار ہو سکتا ہے.
اس لیے سوچنے کا جو رخ ہے وہ محکم آیات کے سلسلے میں بالکل واضح طریقے سے، چونکہ محکم آیات ہیں ذہن اس میں لگانا چاہیے، مگر جہاں تک متشابہ آیات کا معاملہ ہے اس کے اندر جتنی معلومات کتاب و سنت سے ہمیں ملی ہوئی ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے، اس کے اندر الجھنے اور بحث کرنے کے سلسلے میں دلچسپی نہ لی جائے۔ اور متشابہ آیات کے سلسلے میں چند اشارے میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ایسے ہی علیہا 19 19 فرشتے جہنم کے اوپر ہوں گے۔ اب بحث کرنے لگے 19 فرشتے وہ کون کون ہیں، وہ کیسے رہیں گے، کالے رہیں گے، گورے رہیں گے، اس پر بحث، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس پر بحث کرنے سے انسان ایمان کی راہ سے ہٹنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں متشابہ آیات کے اندر الجھا کے رہ گئے، الجھ کے رہ گئے، تو ان کتابوں کے مطالعے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور جتنی کچھ معلومات کتاب و سنت سے متشابہ آیات کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹیڑھی سوچ سے، ٹیڑھے پن سے اور irrelevant چیزوں میں الجھ کے رہ جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ اعتراف اور یہ اکنالج ہمارے اندر پیدا فرما کہ اللہ ہمارا علم محدود ہے اور تیرا علم لامحدود ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اللہ کا عطیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ بڑی اہم آیتیں ہیں یہ سورہ آل عمران کے اندر، کہ ان آیتوں کے اندر جس طرح عبادت کے احکام ہیں اسی طرح قرآن میں تاریخ میں تبدیلی کے قوانین بھی بتائے گئے۔ تاریخ میں جو تبدیلی آتی ہے، حکومتوں کی تبدیلی، اس تبدیلی کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ جیسے کہ یہ آیت بتا رہی کہ تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ قرآن کی یہ آیت انسانی تاریخ کے بارے میں ایک اہم خدائی قانون کو بتاتی ہے، اللہ کے قانون کو اس میں بتاتی ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ تاریخ کا قانون وہ کیا ہے کہ اقتدار اور حکومت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے، مناسب سمجھتا ہے، اس کو دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جس طریقے سے زمین پر رات اور دن کا آنا یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم رات آتے ہی ہول سٹی میں ریالی نکالیں کہ نہیں دن آنا چاہیے، کیا دن آئے گا؟ ایسے ہی معاملہ اقتدار کا ہے، حکومت کا ہے۔ نہیں مسلمانوں کی حکومت چاہیے، جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جائے، نہیں آئے گی وہ مسلمانوں کی حکومت۔ جیسے رات کے آنے کے بعد دن آنا بول کے آپ احتجاج کریں گے، دن آنا ناممکن ہے، ایسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں مسلمانوں کی حکومت آنا ہے، نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کے قانون؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو مناسب سمجھتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور بادشاہت جس سے وہ چھین لیتا ہے وہ اس کے اختیار کی چیز ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا جب مسئلہ تھا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اللہ نے مسلمانوں کو حکومت دیا، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا جو مسئلہ تھا وہ بڑا اہم ترین مسئلہ تھا۔ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہی، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اقتدار ضروری تھا، اللہ نے مسلمانوں کو حکومت دی، اور کافی بڑے پیمانے پر کئی برسوں مسلمانوں نے حکومت کی، اور حکومت کا ایمپائر مسلمانوں نے قائم کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ضروری نہیں سمجھا مسلمانوں کے اندر حکومت باقی رکھنا، اللہ نے چھین لیا، اور اللہ نے غیروں کے حوالے کر دیا۔ اب مسلمانوں کے اندر جو برسوں ان کے باپ دادوں نے جو حکومت کی، اس کا جذبہ، اس کا ولولہ اس طریقے سے ان کی زندگیوں میں چھا چکا تھا کہ وہ جس کو حکومت ملی اس کے وہ دشمن بن گئے۔
مغرب کے دشمن بن گئے، یہودیوں کے دشمن، عیسائیوں کے دشمن، غیر مسلموں کے دشمن. ان کی سازش ہے، مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھین لی، مسلمانوں کو یہ حکومت کرنا نہیں دیتے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حکومت کا دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار کی چیز ہے، جیسے رات اور دن کا معاملہ اللہ کے اختیار میں. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دینا اور چھیننا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کی سازش ہے کہ انہوں نے چھین لیا؟ اس کا نقصان کیا وہ پتا ہے کہ ہم مغرب کے دشمن ہو گئے، یہود و نصارہ کے دشمن ہو گئے، غیر مسلمین کے دشمن ہو گئے. ہماری تقریروں میں ان کی دشمنی اور ان کی دشمنی کا چرچا ہوتا ہے، ان کے خلاف نفرت کی آگ پھیلائی جاتی ہے. کتنا بڑا سنگین جرم ہے، مانو گے؟ وہ ہمارے مدعو ہیں، ہم داعی ہیں تو وہ ہمارے مدعو ہیں. پیارے نبی داعی تھے تو آپ کے علاوہ جتنے انسان تھے وہ مدعو تھے. داعی دعوت کا رول اسی وقت ادا کر سکتا ہے جبکہ وہ مدعو کا خیر خواہ ہو، وہ ویل وشر ہو. مدعو بدخواہی چاہے وہ اس کو اختیار ہے، مگر داعی کو یہ اختیار نہیں کہ اس کی بدخواہی کا جواب بدخواہی سے دے، بلکہ اس کی بدخواہی کا جواب خیر خواہی سے اس کو دینا پڑے گا. جیسے کہ دیکھیے درخت ہے، کاربن آکسائڈ درخت اپنے اندر لیتا ہے اور اس کو فلٹر کر کے آکسیجن دیتا ہے. یہ درخت خاموش زبان میں مجھے بھی سبق دیتا ہے، آپ کو بھی سبق دیتا ہے کہ اے انسانوں، دوسروں سے نفرتوں کو لو، محبت سے اس کا جواب دو. دوسروں سے بدخواہی کو لو اور خیر خواہی سے، ویل وشنگ سے اس کا جواب دو. ادفع باللتی ہی احسن، قرآن نے کہا کہ اچھا سلوک اور برا سلوک برابر نہیں ہو سکتے. داعی کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ برے سلوک کا جواب بہترین طریقے سے دے. ہوگا کیا؟ دونوں کے بیچ جو دشمنی اور نفرت ہے وہ جگری دوستی میں بدل جائے. دیکھیے یہ مغرب، اہل مغرب جس کے خلاف ہم بولتے ہیں، یہود و نصارہ یا اسرائیل جس کے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کیسی ذہین قوم ہے معلوم؟ یہ موبائل جو ہم یوز کرتے ہیں کس نے بنایا؟ آپ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں کس نے بنایا؟ کمپیوٹر آپ استعمال کرتے ہیں بزنس کے لیے کس نے بنایا؟ اگر آپ ان سے دشمنی کرتے ہیں تو چھوڑ دو موبائل کا استعمال کرنا، لیپ ٹاپ کیوں استعمال کرتے ہو؟ ایسی دماغی قوم ہے وہ کہ جو سمندروں کی تہ میں جا کے آئی. وہ قوم ہے، وہ ذہین قوم جو آسمانوں کے اوپر بلندیوں کا سفر کر کے جس نے چاند پلانٹ پہ انہوں نے قدم رکھا. ایسی ذہین قوم کو ہم نے دشمن بنا لیا، اس لیے دعوت دے نہیں سکے، قرآن کا پیغام ان تک نہیں پہنچا سکے، اور آنکھ سے آنکھ ملا کے ان سے ملاقات نہیں کر سکے، ان کے ساتھ ہماری بیٹھک نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ہم کو تو ان سے نفرت ہے. وہ توحید کے شہدائی بن سکتے تھے، وہ دین الہی کے مشن کو اپنا سکتے تھے، مگر ہم خواہ مخواہ ان کے دشمن بنے رہے. دیکھیے دشمن 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 کے جو الفاظ آتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دعوت کے لیے یہ کلر ہے، کلر قتل ہے، یہ قتل دعوت کا کام کے لیے قتل، یہ دشمنی ہے. اب بتائیے، پیارے نبی کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، نمونہ ہمارے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کیا بتاتی ہے؟ کیا طائف کا وہ واقعہ ہم نے بلا دیا؟ اور کیسی بددعاؤں کی درخواست پیارے نبی سے کی گئی، مگر پیارے نبی نے قبیلے دوس کے لیے ہدایت کی دعا کی اور کتنے قبائل کے لیے ہدایت کی دعا کی. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک دعوت کا جو میدان ہے وہ ماحول سازگار نہیں ہوگا. اور غلطی سے ان کی نظر میں مسلمانوں کا جو امیج ہے بالکل برا امیج ہے. ایک ساتھی بتا رہے تھے، انہوں نے اسرائیل کے سفر کیا، بہت بڑے چرچ کے اندر پاسٹر کو قرآن پہنچانے کے لیے وہ گئے. بہت زبردست طریقے سے استقبال ان کا ہوا، بہت خوشی سے استقبال ہوا، چائے بسکٹ کا ماحول بنا،
قرآن کریم لیتے ہوئے اس پاسٹر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا سے گیتا نہیں بلکہ قرآن کا گفٹ. حیرانی سے اس نے کہا. اور جب جدا ہو رہے تھے تو اس وقت آخری ملاقات میں آخری جو جملہ اس نے کہا پاسٹر نے, دیکھو ہم یہودیوں کے اوپر جو لعنت کی گئی ہے قرآن میں, اسی لعنت کا جرم آج تم مسلمان کر رہے ہو. اتنی بڑی بات ہے. جس وجہ سے لعنت قرآن میں یہودیوں پر کی گئی ہے, وہی جرم آج اسی کے مجرم آج مسلمان بنے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ جس جرم کی پاداش میں یہود و نصارہ پر لعنت ہوئی, وہی جرم مسلمان کرتا ہے. تو کیا لعنت پلٹ کے نہیں آئے گی؟ کیا لعنت ان کے لیے خاص ہے, مسلمانوں پہ نہیں آئے گی؟ قابل غور بات ہے یہ. تو بہرحال اس سلسلے میں بہت سوچنا ہے اور سمجھنا ہے, اور اس چیز کو دوسروں میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوا. دیکھیے داعی اور مدعو, سمجھیے آپ اس کو. ہم داعی ہیں تو یہ غیر مسلمین, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ مدعو ہے ہمارا. مدعو جس کو ہم دعوت دینا ہے وہ مدعو ہے. داعی اور مدعو کا یہ رشتہ ماں اور بچوں کا رشتہ ہے. ماں شفقت کے بغیر بچوں کی پرورش کا رول ادا نہیں کر سکتی, اور داعی بھی ویل وشنگ کے بغیر, خیر خواہی کے جذبے کے بغیر دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ہر پیغمبر نے جو کہا, قرآن کہتا ہے انا لکم ناصح امین. اے لوگو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا ویل وشر ہوں. تم بدخواہی کرو, یہ تم کو حق ہے, مگر میں اپنے دل میں بدخواہی تمہارے سلسلے میں نہیں رکھ سکتا. تم نفرت کرو میرے ساتھ, یہ تمہیں حق ہے, مگر نفرت کا جواب میں نفرت سے نہیں دے سکتا. یہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا. معلوم ہے آپ کو, قرآن پڑھے, سورہ انعام پڑھے, سورہ اعراف پڑھے, حیران ہو کے رہ جائیں گے. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کھلم کھلا گمراہ ہیں. قوم نے کہا, پیغمبر کیا کہتے ہیں, اے میری قوم کے لوگوں. آدمی نارمل انداز سے کب تک بات کرتا, سامنے والا عزت سے بات کرانا, انہیں بھی عزت سے بات کرنا. سامنے والا اگر ٹیمپر میں آ گیا نا تو انہیں بھی ٹیمپر میں آتا. یہاں پیغمبر کی حالت دیکھیے کہ اے میری قوم, جو پیارا انداز ہے خطاب کرنے کا, اپروچ ہونے کا, جو شروع میں کہا, اور جب قوم خطرناک حملہ, وہ بھی مینٹلی حملہ, بین پر, دماغ پر حملہ. کیا حملہ کہ تم کھلم کھلا گمراہ ہو. اگر ہمیں کوئی گمراہ کہے برداشت ہوگا؟ اور پیغمبر اللہ کا چنندہ فرد ہوتا ہے, وہی ہدایت پر سب سے زیادہ ہوتا ہے, تبھی اس کا سلیکشن ہوتا ہے پیغمبری کے لیے. ایسے پیغمبر سے کہا جائے گمراہ ہو. قوم, پیغمبر کہتے ہیں کہ یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. میری قوم کے لوگوں, میرے اندر کوئی گمراہی نہیں, وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول. ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا, انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین. اے ہود, آپ تو بیوقوف ہیں. اتنا خطرناک اٹیک کیا, آپ بیوقوف ہیں اور آپ جھوٹے ہیں. وانا لنظنک من الکاذبین, آپ تو جھوٹے ہیں. کتنا شوق گزرنا چاہیے. اور پیغمبر کا جواب دیکھیے, لیس بی صفاحہ, میری قوم کے لوگوں, میرے اندر کوئی بیوقوفی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین انا لکم ناصح امین. میں تمہارا خیر خواہ. جنگ سے واپسی ہوئی, ننگی تلوار لٹک رہی تھی, تلوار کے ساتھ درخت کے سائے میں پیارے نبی آرام کر رہے تھے. آنے والا آتا ہے یہودی, لٹکتی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پیغمبر کو جگاتا ہے اور پوچھتا ہے تخافونی, اللہ کے نبی کیا ڈرتے نہیں مجھ سے؟ پیارے نبی کی آنکھ کھلتی, آپ فرماتے ہیں تو کھڑا ضرور ہے, کھڑا ہونا تیرے خود کنٹرول میں نہیں, تو میں ڈروں کیسے؟ ڈرا تو اس ہستی سے جاتا ہے کہ کھڑا ہونا بھی اس کے ہاتھ میں اور بٹھانا بھی اس کے ہاتھ میں. ڈرا تو اس عظیم ہستی سے جاتا ہے, میں تجھ سے کیسے ڈروں جبکہ تیرا کھڑا ہونا خود تیرے کنٹرول میں نہیں. پھر اس نے پوچھا من یمنعک منی یا محمد,
آپ کو اس تلوار کی کاٹ سے کون بچائے گا؟ پیارے نبی جواب دیتے ہیں تیری تلوار کی کاٹ سے مجھے اللہ بچائے گا۔ نہ کہنا تھا کانپنے لگتا ہے بدن، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے۔ اب وہ تلوار پیارے نبی کے ہاتھ پہ آتی ہے۔ یہاں سے سنی، یہاں سے سنی، یہاں تک تو بات اچھا سمجھ میں آتی ہے ہمیں، اس لیے کہ ہمارے اندر ہوش کم ہے، مسلمانوں میں جوش زیادہ ہے، مسلمانوں میں وزڈم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں مسلمان۔ یہاں سے سنیے، وہ تلوار پیغمبر کے ہاتھ میں آتی ہے، پیغمبر پوچھتے ہیں بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب اللہ کو چونکہ مانتا نہیں تھا پیغمبر ہی بچائیں گے کہے گا نا۔ پیارے نبی نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا قال اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میری گردن کو کاٹنے کے ارادے سے آنے والے، میں تو تیری گردن کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا پیغمبر تھے ہمارے، کہاں ہے وہ اسوہ، کہاں ہے وہ اسوہ؟ نہ ہم علماء میں ہے نہ عوام الناس میں ہے، کہاں ہے وہ نمونہ؟ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تلوار تیرے ہاتھ میں تھی تو میری گردن کاٹنے کا تیرا ارادہ تھا، اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، گھبرا مت، تلوار کے ذریعے سے تیری گردن اگر میں کاٹوں، تلوار کا بدلہ تلوار سے، یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے، بدلہ لینا، انتقام لینا، یہ تو بچوں کی حرکت ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کا کام ہوتا ہے۔ بڑے لوگ تو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنا یہ تو بڑے لوگوں کی صفت ہوتی ہے، اور مومن کی یہی صفت ہے، اور مومن وہی ہے جو معاف کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ فرمایا تلوار سے میری گردن کو کاٹنے کے ارادے سے آنے والے، میں تیری گردن کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، کیا تو تیار ہے اس بات کے لیے کہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اللہ اکبر، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ قال لا، بڑے غرور سے اس نے کہا میں کلمہ علمہ نہیں پڑھوں گا، ہاں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، آپ کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ فخلّا سبیلہ، پیغمبر نے اس کو اس کی راہ پہ چھوڑ دیا، اس سے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ ہے پیغمبر کا نمونہ۔ وہ اپنی قوم میں جاتا ہے، کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، لوگو انسان تو بہت ہے دنیا میں، انسان تو بہت ہے، مگر محمد جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا، کہ میں مجبور تھا، بے بس تھا، وہ بدلہ لے سکتے تھے مگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا متاثر ہوتا ہے وہ، بعد میں مسلمان ہوتا ہے۔ یہ اخلاق کا جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، نہ صرف وہ مسلمان ہوتا ہے بلکہ پیارے نبی کے صفات کو سن کر اس کے قبیلہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں پیغمبر کا، زندگی بھر کے واقعات ہیں کہ پیغمبر نے کبھی نیگیٹو ریاکشن کا جواب نیگیٹو ریاکشن سے نہیں دیا، نیگیٹو ریاکشن کا جواب پازیٹو ریسپانس سے دیا، منفی سوچ کا جواب مثبت سوچ سے پیغمبر نے دیا۔ اور یہ سارے پیغمبروں کی تاریخ ہے، قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں۔ تو دیکھیے یہ سب ہمارے مدعو ہیں، ان کو اگر ہم دشمن بولیں گے، وہ ماں کیسے ہو سکتی ہے جو بچوں سے نفرت کرے؟ ماں شفقت کے ذریعے سے ہی بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، ایسے ہی ایک مومن دعوت کی جو ذمہ داری ہے اس کو ویل وشنگ والی صفت ہی سے ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیں حکومت اگر مل جائے، ایک محدود پیمانے پر اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے، مگر صرف اس حکومت کے علاوہ اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا میدان کھلا رکھا ہے کہ ایجوکیشن کا ایمپائر ہم کھڑا کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان سوچیں کہ حکومت نہیں ملی ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس سے ہٹ کر کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، کتنے اپرچونٹیز ملے ہوئے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کے سلسلے میں، علم کے میدانوں کے سلسلے میں اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن ایمپائر کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور گلوبل انداز سے آج کیا ہے، پورا یونیورس، پوری کائنات ایک ولیج بن کے رہے گی،
آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے آپ اسلام کا بول بالا دنیا کے خطے خطے میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ انٹرنیٹ اتنی عظیم نعمت، دیکھیے اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، اس پر ہی گیا تو فائدہ نہیں، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بہترین اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام دعوت کا کام کرتے کرتے ایک سمندر تک پہنچے، اٹلانٹک، بحر اٹلانٹک تک پہنچے، اور انہوں نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو کہ سمندر کے اس پار بھی اگر کوئی ایسی قوم رہتی ہے جو اللہ کو نہیں جانتی تو ہم سمندر کے اندر کود کر اس کے کنارے تک ہم پہنچ کر وہاں بھی اللہ کی توحید کا بول بالا کریں۔ آپ اندازہ لگائیے اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا، موبائل رہتا نا تو سمندر کے اس پار رہ کر اس پار والوں کے لیے ایس ایم ایس کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، یا ویب سائٹ بھیج سکتے ہیں کہ دا قرآن، دا ہولی قرآن، آپ اس کو چیک کر لیجئے، پڑھ لیجئے، یا یہ لٹریچر آپ نیٹ سے نکال لیجئے۔ کہ وہ نعمت جو ان کو نہیں ملی ہوئی تھی وہ آج اللہ نے ہم کو دیا ہے، اتنی عظیم نعمت دیا ہے کہ گلوبل انداز سے، یہ نہیں کہ اسپیکر بنیں گے تو ہی دعوت کا کام ہوگا، نہیں، قرآن آپ تقسیم کیجئے، یہ بھی دعوت کا کام ہے، آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے میسج بھیجیے، آپ، یہ بھی دعوت کا کام ہے، آپ ویب سائٹ بھیجیے اور لٹریچر کی نشاندہی کیجیے، گلوبل انداز سے گلوبل امپائر ہم دعوت کا قائم کر سکتے ہیں۔ تو سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو، کہ آج مسلمانوں کی زبان پہ جو تاریخ کے حوالے دے دے کر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم کیا تھے، تمہارے باپ دادا کیا تھے، تم نے گول کنڈا قلعہ بنایا، تم نے تاج محل بنایا، تم نے وہ بنایا، یہ بنایا، کہ مسلمانوں کو ابھارنے کا یہ طریقہ ہے؟ مسلمانوں کو ابھارنے کا طریقہ قرآن کی بنیاد پر ابھارا جائے، احادیث کی بنیاد پر ابھارا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مسلمانوں اگر تم بیدار ہونا چاہتے ہو، زندہ ہونا چاہتے ہو، مردہ کہ کیفیت سے بچ کر ہٹ کر زندگی تمہارے اندر اپنانا چاہتے ہو، آؤ اللہ کی کتاب کو اپناؤ، پیارے نبی کے ماڈل کو اپناؤ، قرآن کی بنیاد پر، حدیثوں کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ مگر آج مسلمان تاریخ کے حوالوں سے مسلمانوں کو غیروں کے خلاف تیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، تم اور تمہارے باپ دادا کیا تھے اور تم کیا ہو۔ اس طرح سے احساس برتری کہ ہم بہت کرے، ہمارے باپ دادا بہت کرے، اسی فخر کے اندر مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا جواب قرآن میں کیا ہے، قرآن کس بنیاد پر ہمیں اکٹھا کرنا چاہتا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں دعوت دینا چاہتا ہے، اور کیا ذہن قرآن بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہ دشمن دشمنی کرتا جائے، وہ اپنا کام تو کرے گا، مگر ہمارے پیغمبر کا ماڈل ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دشمن دشمنی کرتا جائے، مگر ہم کو اس کی دشمنی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ ہم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے کہ اللہ کا دین سارے انسانوں تک پہنچ جائے، کوئی کچا یا پکا مکان باقی نہ رہے جو یہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اے اللہ مجھ تک دین نہیں پہنچا۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، پیغمبر کا عرفہ کی پہاڑی تلے، عرفہ کے میدان میں ایک میسج تھا صحابہ کے لیے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جتنے یہاں حاضر ہیں غائبین تک اسلام پہنچاؤ۔ اس وقت بادبانی کشتی یا جو گھوڑے اور اونٹ، جو سواریوں کی فیسیلیٹیز تھے، وہ سارے سواریوں کو صحابہ نے استعمال کیا اور دنیا کے خطوں میں پھیل گئے، یہاں تک کہ ملبار کے کیرلا کے راستے سے صحابہ کرام انڈیا میں پہنچے اور ان کے ذریعے سے ہندوستانیوں کو اسلام ملا، اور سندھ کے علاقے سے محمد بن قاسم پہنچے جن کے ذریعے سے اسلام انڈیا کے اندر آیا۔ کہ اتنا بڑا پیغام جو پیارے نبی نے صحابہ کو دیا، حقیقت میں وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، وہ ہم سب کے لیے تھا کہ جتنا دین تمہیں ملا ہے وہ سچا دین انسانوں تک پہنچاؤ۔ ہم نے تقسیم کر لیا، دیکھیے ہمارے جلسے، ہمارے بیانات سب محدود مسجدوں کی حد تک، جلسوں میں مسلمان، آپ کانفرنس کا نام رکھیں گے اسلام کا پیغام انسانیت کے نام، غیر مسلم تو نہیں دکھیں گا وہ جلسے میں، جبکہ آپ کیا عنوان رکھ رہے ہیں؟ انسانیت کے لیے پیغام۔ انسان کیا غیر مسلم نہیں ہے؟ انسان کے کافر نہیں ہے؟ انسان کے منافق نہیں ہے؟ تو ہمارے محدود کیوں حلقے ہو گئے؟ ہماری جماعتوں میں ٹکڑیوں میں کیوں بڑھ گئے؟ محدود کیوں ہو گئے ہمارے بیانات؟
بلکہ کمشنر آف پولیس مہاراشٹر کا اس نے بیان دیتے ہوئے کہا، ایک جلسے میں مسلمانوں کی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بھائی اتنی اچھی اچھی باتیں آپ لوگ قرآن سنت کی اپنے لوگوں کچھ کہیں سناتے، بھائی ہم لوگ کون سا جرم کرے ہیں کہ ہم کو دعوت نہیں دیتے، ہم غیر مسلمین کو کیوں مدعو نہیں کرتے؟ تو یہ گیپ کیوں ہے؟ بولو آپ، اولڈ سٹی الگ، نیو سٹی الگ، یہ گیپ کیوں ہے؟ یہ گیپ کی اصل وجہ جو ہے نا مسلمانوں کی مینٹالٹی ہے. مسلمانوں کی مینٹالٹی نیگیٹو مینٹالٹی ہے، منفی سوچ ہے مسلمانوں کی. اس وجہ سے بالکل غیر مسلموں کا محلہ الگ، مسلمانوں کا محلہ الگ. غیر مسلموں سے مسلمانوں کے کوئی روابط نہیں، تعلقات نہیں. پیغمبر کے تعلقات کیسے ہوتے تھے مشرکین سے؟ وہ تعلقات ہمارے نہیں. تو پھر دعوت کے سلسلے میں کام کیسے ہوگا؟ دین اسلام کے سلسلے میں کیسے بات چیت ہوگی؟ پیغمبر کا جو اصل سیرت کا اصل جو نمونہ دعوت الی اللہ، جو پیغمبر کا مشن تھا، وہ آج مسلمانوں کی زندگیوں سے وہ مشن غائب ہو گیا. پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ضرور ہیں ہمارے اندر، مگر سب سے عظیم جو سنت ہے پیغمبر کی، پیغمبری کی سنت، دعوت کی سنت، وہ سنت کا جنازہ ہی مسلمانوں سے نکل گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو سوچ ہے اس کو بدلنا پڑے گا. کہ جو برسوں انہوں نے حکومت کی تھی، اس حکومت کو اور مزید آج بھی یاد کر کر کے جوش اور جذبہ پیدا کر کے حکومت کے خلاف سوچنے، حکومت کے خلاف کھڑے ہونے، حکومت کے خلاف ریالیاں نکالنے کا جو یہ کرتے ہیں، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ ملک دینا، بادشاہت دینا یا نہیں دینا، اقتدار کا ملنا یا چھن جانا، یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے. جیسے رات کو ہم دن سے بدلنا چاہیں ناممکن ہے، بلکہ حماقت ہوگی اگر ویسا سوچے. تو ایسے ہی یہ بھی حماقت ہوگی کہ اقتدار کو ہم اپنی طاقت دکھائیں گے یا کسی کے خلاف میں کھڑے ہو جائیں گے تو اقتدار مل جائے گا. برسوں سے کوشش کر رہے مسلمان اقتدار کے لیے، نہیں مل سکا. اور جہاں اقتدار ملا ہوا ہے، مصر کو آپ اٹھا لیجیے، مصر، ایجپٹ جو ان کو یہ فخر ہے مصریوں کو کہ قرآن حجاز میں اترا اور اس کو پڑھا گیا مصر میں. انزل القرآن فی الحجاز وقرئ فی مصر. ان کو فخر ہے کہ مصر والے قراء اور قاری حضرات بہترین قرأت ہوتی، بہترین اچھا پڑھتے ہیں. مگر وہاں حالت کیا ہے فی الوقت؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے. صفوں کے گاجر مولی کی طرح انسانوں کا قتل عام ہے. قرآن جہاں پڑھا گیا، جس مصر کو فخر ہے کہ بہترین قرأت یہاں ہوتی ہے اور بہترین قرآن کو ہم پڑھنے والے جو فخر ہے، کیا پڑھا آپ نے قرآن کو؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو مومن کو عمدن قتل کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے. آج دیکھیے مسلمان کو قتل کر رہا ہے. اور ہمارے پڑوسی ملک کی حالت تو آپ جانتے ہیں، کیسی بری حالت ہے، کتنے ہم امن میں ہیں اس ملک کے مقابلے میں. تو بہرحال سوچ کو بدلنی چاہیے اور قرآنی سوچ بنانی چاہیے. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. خواہ کی نفرتیں ہمارے اندر ہیں، خواہ کی دشمنیاں ہمارے اندر ہیں. برسوں سے ایک ہی آفس میں، ہمارے آفس میں جاب کرنے والا، نوکری کرنے والا غیر مسلم ہوتا ہے، مگر کئی برس گزر جاتے ہیں مگر اس تک اللہ کی کتاب میں پہنچانے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. پیغمبر کی زندگی کہیں اور ہے اور مسلمانوں کی زندگی کہیں اور ہے. پیغمبر کی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی کے بیچ زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. بڑی عجیب و غریب ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ اجازت نہیں ہے جس کو کتاب دی جائے، وزڈم دیا جائے، وہ یہ کہے کہ تم سب کے سب میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. بلکہ پیغمبروں نے یہ کہا اپنی قوموں سے کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ تم سب کے سب ربانی ہو جاؤ. ربانی مطلب رب والے، اللہ والے. دیکھیے یہ بہت اہم ترین آیت ہے کہ ربانی کس کو بولتے ہیں، رب والا کس کو بولتے ہیں، اللہ والا کس کو بولتے ہیں. دیکھیے ربانی شخص ڈیوائن پرسنالٹی جس کی ہو، ڈیوائن پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں
ربانی شخصیت، ربانی شخص کوئی یعنی جھبا پاجامہ یا داڑھی ٹوپی یا خاص کوئی شکل اس کی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی سوچ کے اندر تبدیلی آ جائے۔ مثال کے لیے مسلمانوں کو دیکھیے دنیا کی بڑی فکر، محلے کی فکر، خاندان کی فکر، گلی کی فکر، بھائی محلے میں جلسہ رکھنا، گلی میں جلسہ رکھنا، خاندان والوں کو جلسہ رکھنا، سب کو سدھارنا، یعنی دوسروں کی بڑی فکر مسلمانوں۔ ربانی انسان وہ ہے جو کائنات کی فکر کو بازو رکھ کے خود کا احتساب کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا جذبہ خود کے اندر ہوتا ہے کہ میرے اعمال کیا اس قابل ہیں کہ میں جنت میں جا سکوں گا۔ یہ ہے ربانی، ڈیوائن پرسنالٹی، ربانی شخص اس کو کہتے ہیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب لیا جانے سے پہلے خود کا حساب دنیا میں لے لو، اپنے اعمال کا وزن کیا جانے سے پہلے دنیا میں اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ تو قرآن کریم ہم کو خود کے محاسبے کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعد ہی دوسروں کا محاسبہ صحیح معنی میں ہم کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، دوسروں کی فکر میں خود ڈوب جاتے ہیں، خود گڑے میں رہ جاتے ہیں، چراغ تلے اندھیرا۔ تو ربانی پرسنالٹی یعنی رب والا کون ہے کہ دوسرے لوگ دنیا میں جیتے ہیں تو وہ آخرت میں جیتا ہے۔ حالانکہ ایک دنیا پرست بھی اور ایک ربانی پرسنالٹی والا انسان دونوں ایک ہی زمین میں، ایک ہی آفس میں، ایک ہی اسکول کالج میں رہتے ہیں، مگر ایک دنیا میں ایک شخص جیتا ہے دنیا کو لے کر، اور ربانی شخصیت، رب والا جو شخص ہوتا ہے، رب والا شخص وہ جو ہے نا آخرت کو لے کے جیتا ہے۔ مثال کے لیے دیکھیے آپ کیا مطلب ہے، مطلب آخرت میں جینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ دنیا کے چیزوں میں، دنیا کے رشتوں میں وہ بظاہر رہتا ہے، مگر اس کا جو ذہن ہے، سوچ ہے، آخرت سے لگی ہوئی اور آخرت سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کو اس نے ایک عظیم چیز کے طور پر ڈسکور چونکہ کیا ہے، اس لیے دنیا اور دنیا کے رشتے، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت اس کو اتنی حقیر لگتی ہے کہ وہ آخرت ہی میں اس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے۔ اور ربانی پرسنالٹی والا کون ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو مومن نہیں ہے اس پر جو حالات گزرتے ہیں، وہ حالات ایک ربانی انسان پر دنیا میں گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کا دن ہوگا، جو مومن نہیں ہے وہ چاہے گا کہ اللہ کو سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے لیے تڑپ جائے گا، سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہے گا، کمر سیدھی کر دی جائے گی، فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر پائے گا۔ یہ غیر مومن کی حالت کل قیامت میں ہونے والی ہے۔ ربانی انسان وہ ہے جو دنیا میں سجدوں کے لیے تڑپتا ہے، جو دنیا میں سجدوں کے لیے تڑپتا ہے تاکہ اللہ سے معافی مانگو اور موت سے پہلے ہی اپنی معافی کا مسئلہ حل کر لو۔ یہ ہے ربانی انسان۔ اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی میں ملا دیا جاتا، مٹی بن جاتا۔ مومن وہ ہے، ربانی انسان وہ ہے کہ کل قیامت میں جو تجربہ ایک غیر مومن پر گزرنے والا ہے، ربانی انسان پر وہ تجربہ اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ میری شخصیت، میری پرسنالٹی، میری عزت، میری شہرت، میری بلڈنگ، میرا نام مٹی میں ملا دیا جائے، میری کوئی حیثیت نہ رہے۔ یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے اور ربانی انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں مائی صدیقہ کا واقعہ ہم سنیں کہ موت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لاتے ہیں اور مائی عائشہ سے کہتے ہیں کہ اماں جان آپ کا بہت اونچا مرتبہ ہے، آپ کو پیارے نبی بہت چاہتے تھے، اور پیغمبر جس کو چاہتے ہیں وہ پاکیزہ روح ہوتی ہے۔ مائی جان آپ کا بہت بڑا مقام ہے کہ آپ پر الزام منافقین نے جب لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کے لیے آیتیں نازل فرمایا
اور قرآن کریم مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، مسجد مسجد میں آپ کا